إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے بطور ہدایت انسانیت کی طرف بھیجے جانے والا آخری دین ہے۔ اسلام کو مٹانے کی سازش کرنے والے ہر دور کے اندر پلاننگ کرتے رہیں گے، خیر اور شر کا یہ مقابلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کھل کے اسلام سے جنگ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اس دشمن کو پہچاننا، جاننا، اس کے شر سے بچنا نسبتاً آسان ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، لیکن اس نے خود اسلام کا چولا پہن رکھا ہے، خود اسلام کا نام لیتا ہے۔ یہ دشمن انتہائی خطرناک ہے کہ عوام الناس اس کو پہچان نہیں سکتی۔ اور عجیب بات کہ یہ دشمن ایسے ناموں سے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے جو ہر دل عزیز نام ہوں۔ رافضیت کے کفر کو دیکھنا ہو تو وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے چولے کے اندر چھپا کر پیش کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا مسلمان ہے جسے اہل بیت سے محبت نہ ہو؟ بلکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی آل سے، آپ کی زوجات سے، آپ کے اہل و عیال سے، آپ کی اولاد سے پیار نہ کرتا ہو۔ اب وہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن نام اہل بیت کی محبت کے چولے کا اوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی خطرناک تحریک جو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سرگرم ہے، وہ منکرین حدیث کی تحریک ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ احادیث کا انکار حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ کلمہ کے اندر یہ گواہی کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں فرامین مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہوں، احادیث رسول پہ عمل کرتا ہوں۔ اور جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے۔ لیکن یہ گروہ عوام الناس میں پذیرائی کے لیے، اپنی جڑیں پکی کرنے کے لیے نام کیا استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا جی ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کو، حدیث کو مانے بغیر مانا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن حکیم کو، حدیث کو مانے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن حکیم سمجھنے کے لیے اگر حدیث کو باہر نکال دیا جائے، حدیث کا انکار کر دیا جائے، پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری باتوں کا، آپ کے فرامین کا، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت کو الگ کر دیا جائے تو اسلام رہتا ہی نہیں۔
اور مالک کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہے، اور اسلام نام ہے قال اللہ وقال الرسول، ان دو چیزوں کے مجموعے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ مالک نے ہر دور کے اندر انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے بندے، انبیاء کی جماعت اپنی قوم کو آ کر دو ہی باتوں کا درس دیتی رہی۔ ان کا پہلا اعلان کیا ہوا کرتا تھا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے اندر دعوت توحید، تمام کفر و شرک کی اقسام، ان سے برات، اللہ کی عبادت، یہ تمام چیزیں اس بات کے اندر داخل ہو گئی، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات، دوسرا اعلان واطیعون، ہر نبی نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا، اس قرآن حکیم میں حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت، نبی کے فرامین کی روشنی میں، پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت کی روشنی کے اندر یہ حکم ہمیں قرآن حکیم نے دیا، اور یہ حکم ہر امت کو ملتا رہا۔ قرآن حکیم کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی، شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی، طریقہ کار الگ الگ رہے۔ کچھ کھل کے دشمنی پہ اترے، یہود و نصارہ کی شکل میں اسلام کے دشمن، کفار اور مشرکین کی صورت میں، اور کچھ نے لبادہ اسلام کا اوڑا منافقین کی صورت میں، جنہوں نے کسی ایک بنیادی عقیدے کا رد کرنا مقصود ہوتا، وہ پورے اسلام کو مانتے لیکن اس کا انکار کر دیتے۔ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا قادیانی چھپ چھپا کے حج و عمرہ کرنے کے لیے نہیں آتے؟ انہوں نے اس نبوت کے خاتم النبوہ کا مسئلے کا انکار کرنا تھا، باقی کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں اسلام کو گرانے کے لیے یہی ایک مسئلے کا انکار کافی ہے۔ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے انہوں نے باقی چیزوں کو تسلیم کیا اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو نمازی، روزے دار پیش کیا، اور اس بنیادی ایمانیات کا انکار کیا جس کے انکار کرنے سے وہ امت مسلمہ میں سے ایسے نکل گئے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس تحریک کو آگے چلایا، قرآن حکیم میں لفظی تحریف کی، جیسے رافضیوں کی کتابیں بھری ہوئی مختلف آیات سے ملیں گی جو کہتے ہیں اصل آیت یوں نہیں یوں تھی۔ مثال کے طور پہ میں ایک آیت سناتا ہوں، رافضی کہتے ہیں کہ اصل آیت یوں تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی ولایت کے بارے میں آپ کو اللہ نے جو بتایا ہے وہ بتا دیجئے لوگوں کو، اور اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ رافضی مجرم کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت علی کا اعلان نہ کریں تو محمد کی نبوت بھی کینسل ہو جاتی ہے اور ناقص رہ جاتی ہے۔ انبیاء ما سبق، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صاحبان شریعت نبی بھی اس نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں یا اقرار کر کے پھر جائیں تو وہ نبی نہیں رہتے۔ خدا کے لیے جاگو، میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں، دیکھو سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو دے رہا ہوں، وہ نبی نہیں رہتے، قرآن کی آیت ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے۔ مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کا نبی تو بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اسے لوگ میدان میں چھوڑ کر چلے بھی جائیں پھر بھی رضی اللہ رہتے ہیں، لیکن علی کا نبی وہ ہے جس پر ایمان لا کر اگر شک کرے کوئی نبی بھی تو وہ نبی نہیں رہتا۔ اس لیے علی کے نبی کی بات کر رہا، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو کتنے لے جا رہے ہیں، اشارہ کروں گا، تاریخ کے بہت بڑے سفر سے گزار دوں گا آپ کو ایک جملے میں۔ علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا۔ مسلمان کا نبی تو وہ ہے جو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے اور جبریل سے اقرا کے معنی پوچھتا ہے۔ علی کا نبی وہ ہے جس کی زبان چوس کر
جس کے ہاتھوں میں آ کر علی کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن. یہ علی کا نبی ہے. سلامت رہنا کس معراج پر ہے الحمدللہ علی کے سطح میں. یہ علی کا نبی ہے. نبی ہاں علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں. کبھی موقع ملا تو تفصیل بتاؤں گا. یہاں سے بھی اشارہ کیا ہے علی کے نبی کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اگر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوت نہیں رہتی، وہ نبی نہیں رہتے. جاگو، بیدار ہو اور جا کر ابھی قرآن پڑھ لینا. دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک پڑھ چکا ہوں، فیصلہ اس پر دے رہا ہوں. یہ علی کے نبی کی شان. حاجی مگر صاحب ساری سانسیں اکٹھی کر لیں، اپنے سینے میں ساری سانسیں اکٹھی کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ان یا علی مدد کہنے والوں کو میں اس کا زمین استقبال پر ایک تاریخی جملہ علی کے سطح میں چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں. یہ علی کے نبی کی شان. مولا انہیں توفیق دے، مجھے قوت دے. جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روح سے وہ آج یہاں بیان کر جاؤں. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں ختم ہو جائیں، فاسق ہو جائیں. اور یہ نبی کے علی کی شان. جاگو 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 ٹھہرو. یہ علی کے نبی کی شان تو بتا دی نا، اب یہ نبی کے علی کی شان ذہن میں رکھنا. خدا کے لیے مجھے قبر تک افسوس ہوگا اگر میرا یہ جملہ ضائع گیا. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں بار بار آؤں گا چپار، بار بار انشاءاللہ انجمن غلامان عباس کے درس میں بھی آؤں گا. اس سال زندہ رہا اعلان کر رہا ہوں، لیکن اگر میرے اس جملے کو ضائع کیا گیا خدا کی قسم کبھی نہیں آؤں گا، پھر کبھی نہیں آؤں گا. اس لیے سوچ کر غور کر کے اس جملے پہ غور کر لو. یہ علی کے نبی کی شان کہ 40 یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان، یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ غدیر خم کے منبر سے اس علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغتا. جیو بیٹا جیو. سلامت ہوا بیٹے، سلامت ہوا. بڑا سلامت رکھے. بات ہی بات کی ہے. ایک کام نبی کا، ایک کام نبی کا مجھے حقیقت میں بڑا تھا. بھائیوں نے مولا سے استقبال کیا تھا. سیدوں آپ کو مولا کی قسم. سلامت رہے، سلامت رہے. آپ کو اتنی طاقت دی ہے تو رات بلند کر کے جا رہا ہے. زبان کے ساتھ دل بولا. یہ علی کے نبی کی شان.
ایک سم 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتا، میرا حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ لوگوں نے تحریف کی لفظی طور پہ. اس کی دوسری مثال مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کتاب حقیقت الوحی کے نام سے لکھی. اس کے اندر اپنے طور پہ اس نے آیات بنائی، اپنے طور پہ اس نے اپنے الہامات کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پہ یہ وحی ہوئی. اور اس میں ایک آیت تھی کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی تعالی اللہ عما یقولون، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ مالک نے کہا اے مرزا تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا اپنا بیٹا ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے کسی قسم کی، بیٹے کی، بیوی کی، اولاد کی. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے جو لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور صورت اپنائی، اور وہ تھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. ان کے اندر بہت سے گروہ آئے، بہت سے لوگ آئے، سر سید بھی آیا، لیکن جس نے سب سے زیادہ ترقی کی وہ غلام احمد پرویزی فرقے نے احادیث کے انکار کے اندر ترقی کی. اور قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت پہ کہ پیارے حبیب نے اس فتنے کی خبر اپنی زندگی میں دے دی تھی. انکار حدیث کے اس فتنے کی خبر امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ارشاد فرما کر گئے. ابو داؤد حدیث نمبر 4604، جامع ترمذی حدیث نمبر 2664. آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی ہے. یہ حدیث رسول اللہ کی طرف سے وحی ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پیارے حبیب فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی اور اس کی مثل یعنی حدیث وہ بھی اللہ نے ہی دی. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک ایسے شخص سے قریب ہے، پیٹ بھر کے کھانے والا، آرام دہ ٹیک لگانے والی گدی پہ بیٹھنے والا، وہ تکیہ دار چوکی پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. علماء کی ایک جماعت غلام احمد پرویز کو سمجھانے کے لیے جب اس کے پاس گئی تو وہ صوفے سیٹ پہ بیٹھا ہوا، ٹیک لگا کے، پیٹ اس کا بڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے احادیث رسول کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ قرآن کافی ہے. اس کی اس بیٹھنے کی کیفیت کو دیکھ کر علماء رونے لگے. وہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ جس سے آپ کا دل دکھا اور آپ رونے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سبحان اللہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صداقت پہ اور یقین آ گیا. کہا وہ کیسے؟ میری اس بات سے اس کا کیا تعلق؟ کہا تیری اس کیفیت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا مجھے قرآن اور اس کی مثل حدیث دی گئی، کہیں ایسا نہ ہو ایک پیٹ بھر کے کھانے والا اپنی آرام دہ ٹیک لگانے والی گدی پہ بیٹھ کر لوگوں سے کہے کہ مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، اور آج ہم نے وہ منظر تیری صورت میں دیکھ لیا. محمد کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے حبیب کا فرمان سنیے اور احادیث کا انکار کرنے والوں کے کانوں تک پہنچائیے. آپ نے فرمایا فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کی مثل حدیث دی ہے. اس میں تم جو حلال پاؤ اسے حلال مانو، اس میں جو حرام پاؤ اسے حرام مانو. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کی زبان سے دین کا کوئی جملہ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک عرش والا نکلوانا نہ چاہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں. اسی لیے تو ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں اپنے بنائے ہوئے پیر و فقیر شیخ و حضرت امام و مرشد کو چھوڑ دو. ان کو امام تم نے بنایا، ان کو مرشد تم نے بنایا، ان کو شیخ تم نے مانا، ان کو بڑا تم نے مانا. آؤ بلال کے آقا کو اپنا مرشد اعظم مان لو، اس لیے کہ بلال کے مرشد اعظم کو اس نے کسی نے خود نہیں بنایا، عرش والے اللہ نے بنایا. صحابہ کی جماعت نے باہم اتفاق کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی اس عظیم نعمت سے نہیں نوازا، بلکہ رسالت کے لیے محمد رسول اللہ کو اللہ نے چنا ہے. یہ اللہ کے پسند کرتا ہے، یہ اللہ کے منتخب کرتا ہے. کسی کو امام کوئی بنائے، کسی کو پیر کوئی بنائے، وہ غلط ہو سکتا ہے. اور جس کو کائنات بھر کے لیے امام اعظم رحمت للعالمین اللہ بنائے، اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ ادا نہیں ہو سکتا. اس پہ پہرا میرے عرش والے اللہ کا ہے. اگر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کرے، وہ ایسے ہی ہے مسلمانوں پہ اس کا ماننا جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو. ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ قرآن پہ ایمان لے کر آئے. اور یہاں ایمان لانے سے یہ مراد نہیں کہ انسان اپنی زبان میں کہہ دے جی مجھے قرآن پہ ایمان ہے، باقی کتابیں جو قرآن سے پہلے گزر گئی ان کے بارے میں مسلمان یہی کہے گا کہ ہمیں ایمان ہے، انجیل پہ، زبور پہ ہمارا ایمان ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن پہ ایمان لانے کا ایک اور معنی بھی ہے. قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، کیا معنی؟ اس قرآن میں اب جو کچھ بیان ہوا ہے وہ عبادت سے متعلق ہو، وہ عقائد سے متعلق ہو، ایک ایک حرف کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہے. زبانی کلامی ایمان لانے کا دعویٰ کامیاب نہ ہوگا. یہ دعویٰ اس وقت کامیاب ہوگا کہ قرآن میں جو آ جائے، اب کائنات مل کے اس کے خلاف کچھ کہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، قال اللہ وقال رسول سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اللہ مالک دعوت دے رہا ہے، دنیا والوں ایمان لے کے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، اس کی تصدیق ہو رہی ہے اس کتاب سے، اس پر ایمان لے کے آؤ. اور جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور جو تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اس کتاب کے ساتھ، اس پہ ایمان لاؤ، اس کے اندر جو کچھ ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو. اس سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کے مسئلے کو بدلنے کے لیے یہ کوئی شبہ یہ نہ ڈالے کہ تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو تو زیادہ قیمت ملے تو بیچ دو،
تھوڑی قیمت پہ قرآن کا مسئلہ حدیث کا مسئلہ نہ بدلو، پیسے زیادہ مل جائیں تو بدل دو، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے ایک مسئلے کو بدلنے کے لیے کوئی کائنات بھر کی نعمتیں بھی دے دے تو رب محمد کی قسم وہ تھوڑی ہے جنت کے مقابلے پہ۔ قرآن اور حدیث پہ عمل کرو گے، اس کی دعوت دو گے، نتیجے میں جنت ملے گی، اور اگر اس کے معانی کو بدلو گے، اس کی آیات کو بیچو گے، لوگوں کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل کو دیکھ کر آیات کے معانی کو بدل دو گے کہ جی یہاں پہ توحید کی بات نہیں کرنی، سارے اکٹھے ہیں، کئی لوگوں سے چندہ لینا ہے، اگر توحید کی بات کریں گے تو دوسری پارٹی ہے وہ چندہ دے کے نہیں جائے گی، آج توحید کا مسئلہ بیان نہ کرو، آج ساروں کو اکٹھے ملا کے پیار محبت کرا کے بھیج دو۔ اگر آپ نے توحید کے معانی و مفاہیم کو بدلا لوگوں سے ملنے والے چندے کی وجہ سے، تو کتنا خسارے کا سودا ہے کہ جنت کو ٹھکرا دیا 4 روپے کی وجہ سے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ مالک کا فرمان، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر، اس سے مراد قرآن پر، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں اور ان پہ لعنت برسائیں جیسے ہم نے اصحاب سبت پہ لعنت برسائی۔ تو جو قرآن حکیم کے حقائق کو سمجھے، سنے، دلائل کو تسلیم نہ کرے، تو قریب ہے کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے اور اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت کا کوڑا برسے جیسے ان مجرموں میں برسا جنہوں نے اللہ کی آیات میں ٹھٹھا اور مذاق کیا۔ قرآن حکیم پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، اللہ کا آرڈر اٹل ہے، قرآن اور حدیث کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، کائنات میں ہر بندے کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی بات کو بدلا۔ یہی تو کہا کرتے تھے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب ان کی پشت پہ درے پڑ رہے تھے، ایک بار کہہ دو یہ قرآن اللہ کی صفت نہیں، اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے، کہا کرتے تھے قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بطور دلیل سنا دو، حدیث رسول کوئی ایک سنا دو، مان لوں گا، اور اگر قرآن و حدیث سے تمہارے پاس دلائل نہیں ہیں تو میرے جسم اور روح کے رشتے کو توڑ سکتے ہو، محمد کی حدیث کے خلاف فیصلہ نہیں سن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب ہم نے اس رسول پہ نازل کی اس پہ ایمان لاؤ، جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی ان پہ ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے انکار کیا اللہ کا، جو اللہ پر ایمان لانے سے منکر ہوا، اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، آخرت کے دن، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے سے جس نے انکار کیا وہ کھلی گمراہی کے اندر گر گیا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی، یہ دعوت ہے، یہ مالک کا حکم ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ صرف اتنا ایمان کہ یہ کتاب الہی ہے کافی نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن حکیم سے جو بات ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا اہل ایمان پہ واجب ہے۔ قرآن حکیم وحی الہی ہے، کسی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جیسے کفار مکہ دعویٰ کیا کرتے تھے
کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نعوذ باللہ بنا لیتا ہے. نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے. مالک نے اپنی کتاب میں 27 مرتبہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے. یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، آپ کی طرف وحی کی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کی طرف وحی کی. ایک اور آیت پہ غور کیجئے جو قرآن حکیم کی طرف یقین کی خبر دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. نزل به الروح الامین، جسے روح امین لے کر آئے، روح امین لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے لے کر آئے، محمد رسول اللہ کے پیارے دل پہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے. اہل زمین کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی کے ہاتھ کی تحریر نہیں، کسی کا اس میں دخل نہیں، یہ اللہ نے نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ يَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، مالک فرماتا ہے ہم نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. دوسری آیت میں غور کیجئے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. عربی زبان کے اندر انزال کا معنی اتارنا، نزول کا معنی اترنا، لیکن اس کا معنی پیدائش نہیں ہے. انزال اور نزول کا معنی پیدائش نہیں ہے، پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اتارنا اور اترنا اس کا معنی ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو قصہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. لیکن باطل تحریفات کرنے والے، تعویلات کرنے والے، ان کا برا ہو. مرزا غلام احمد نے اس حدیث کے اندر بھی تحریف کرتے ہوئے ینزل فیکم ابن مریم، تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے، اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کی نسل پیدا ہوں گے، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں. اور انزال سے مراد، نزول سے مراد پیدا ہونا نہیں، نازل ہونا اور اتارنا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ترجمہ تحریف ہے احادیث کے اندر، اور عربی لغت سے ٹکرانے والی، اس کے مفہوم کے خلاف مفہوم رکھنے والی ہے. کیونکہ نزول وحی اللہ کی طرف سے ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود، وہ اپنے عرش عظیم پہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. عرش پہ ہونا، اس پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس کی کیفیت کا ہمیں شعور نہیں، وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں کیفیت کو. ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہر جگہ پہ نہیں. کوئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ دل کے اندر ہے، مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ باطل عقیدہ ہے، اللہ کسی کے دل میں نہیں. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو. یہ اہل شرک اور اہل بدعت کا عقیدہ ہے. رحمان کہاں پہ ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. ہاں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کی طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن احادیث کا انکار کرنے والا پرویزی فرقے کا بانی، وہ بھی یہاں پہ تحریف کرتے ہوئے، اس حدیث کے اندر تحریف کرتے ہوئے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہت اور سمت کی نسبتوں سے پاک ہے، اس لیے نزول وحی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی چیز سچ مچ اوپر سے نیچے آئی ہو. خدا تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے وحی کی خارجیت سے اصل مقصد یہ بتایا ہے کہ وحی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، اور نہ ہی اس میں صاحب وحی کے ہنر کا دخل ہے. اس بات کے متعلق ہر ذی عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو رگ جان انسان سے خارج نہیں، تو وحی کی خارجیت کہاں سے ثابت ہوگی؟ پرویز کا یہ عقیدہ اس کی کتاب آدم و ابلیس صفحہ 261 پہ لکھا ہوا ہے.
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات شہرک سے قریب نہیں، بلکہ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پکڑ، اس کا کنٹرول، وہ سمیع و بصیر، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہاں پہ؟ رحمان اپنے عرش پہ ہے. قرآن حکیم پہ ایمان لانے کا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، جو حکم اس میں آئے اس کو مانا جائے. مالک کا فرمان سنیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو. دوسری آیت پہ غور کیجئے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بابرکت کتاب ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو. ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز قرآن حکیم میں آ جائے، جیسے آ جائے، اس کو تسلیم کیا جائے. شریعت کی کوئی بات ہماری عقل میں آئے ٹھیک ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی تو قرآن اور حدیث کو جھوٹا کہنے سے زیادہ بہتر ہے ہم اپنی عقل کو ٹھکرا دیں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اس قول کو کبھی نہ بھولیں. آپ نے فرمایا انسان جب چلتا ہے مٹی اس کے پاؤں کے نیچے والے حصے پہ لگتی ہے اور مسح اوپر سے کیا جاتا ہے. اگر عقل ہی سب کچھ ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے وہ نہیں ماننا تو مسح نیچے سے ہونا چاہیے، کیونکہ عقل کہتی ہے مٹی کہاں لگی ہے؟ نیچے لگی ہے. عقل کو استعمال کر کے شریعت اسلامیہ کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن عقل کے پیمانے الگ الگ ہیں. کسی کی عقل کا پیمانہ کچھ ہے، کسی کی عقل کا پیمانہ کچھ. قرآن حکیم کو، حدیث رسول کو کسی کی عقل کی بنا پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں یہ کہا جا سکتی ہے کہ میری عقل وہاں پہ نہیں پہنچی، جو محمد کا فرمان ہے میں اس کو برحق مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم پہ ایمان لانے سے ایک اور مسئلے پر ایمان لانا بھی ثابت ہوا، اور وہ ہے اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا. اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان پہ ایمان لانا لازم ہے. قرآن حکیم کا فرمان سنیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو دشمن ہے، جو دشمنی کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے ملائکہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، جبرائیل اور میکائیل سے، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کفار سے دشمنی کرتا ہے. تو ملائکہ کا انکار کرنا، ملائکہ سے دشمنی کرنا، یہ کفر کی نشانی ہے، اور اللہ ایسے کفار سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی تو یہ ہے کوئی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے. نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں اور رسولوں کو مانا جائے، یہ مومن ہے. اور اگر کوئی ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے. اس آیت میں بہت ساری اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور آیت کے آخر میں مالک فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار متقی ہے جو ایمان لاتے ہیں ان ساری چیزوں پہ. یہ سچے بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور ان کے متقی ہونے کا اعلان عرش والا اللہ کر رہا ہے. آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے لوگو ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اس نبی پہ نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. ومن یکفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ ورسلہ، کفر کرے اللہ کے ملائکہ کے ساتھ، ان کا انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا انکار کرے. وہ کون ہے؟ اس کا حال کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آواز لگ رہی ہے
قرآن حکیم کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا جس نے فرشتوں کا انکار کیا۔ فرشتوں کا انکار کفر ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ایمان ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے فرشتوں کا، ان کے وجود کا، یہ باقی سارے اسلام پہ عمل کرتا رہے تب بھی کافر ہے، کیونکہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ فرشتوں کے جو اوصاف، فرشتوں کے جو اعمال، فرشتوں کے جو افعال قرآن حکیم میں یا احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ان کو بھی مانا جائے۔ آئیے ان میں سے بعض اعمال پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ فرشتوں کے بعض اوصاف یہ ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتے حق چھپانے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے حق چھپانے والوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ طالوت کے لیے تابوت اٹھا کر لائے فرشتے، زکریا علیہ السلام کو آواز لگا کر اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دی فرشتوں نے۔ مریم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا فرشتوں نے۔ غزوہ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کے لیے، اہل ایمان کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرشتے آسمان کی طرف بلند ہونے والی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیے، جیسے کفار مکہ نے دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ باطل ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں دو ٹوک مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا لازم ہے، ایمانیات کا جزو ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ آئیے اب منکرین حدیث کے کفریہ تعویلات کو سنتے ہیں۔ غلام احمد پرویز اپنی کتاب ابلیس و آدم صفحہ 52 پہ لکھتا ہے، فرشتے کائنات کی قوتیں جن سے رزق پیدا ہوتا ہے انسان کے تابع ہیں، وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرشتے وہ قوتیں ہیں جن سے رزق پیدا ہوتا ہے اور وہ سب انسان کے تابع ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ باطل تعویل اور فرشتوں کے وجود کا یہ انکار یہودی نہ کر سکے، جو منکرین حدیث نے اپنی عقل کی کشتی کو دوڑاتے ہوئے کیا۔ اور غلام احمد پرویز اس مسئلے میں اپنے استاد سر سید احمد خان کے پیچھے چلا۔ دونوں کی تعویلات اگرچہ اس میں کچھ فرق ہے، لیکن وہ بھی فرشتوں کا سجدہ کرنے والا معاملہ آدم علیہ السلام کو اس کو ایک ڈرامہ قرار دیتا تھا، اور یہ بھی اس کو ڈرامہ قرار دیتا ہے۔ ایسی باطل تعویلات یہودی نہ کر سکے جو آج منکرین حدیث نے کر کے اسلام کے درخت کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ منکرین حدیث کا فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، اور جو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، قرآن کی نص کا انکار کرنے کی بنا پہ۔ لہذا یہ گروہ جو عوام کے سامنے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کہتے ہیں جی قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، فرشتوں کا انکار کر کے پرویزیت کا پورا گروہ، منکرین حدیث کا پورا گروہ قرآن کا بھی منکر ہوا۔ ہم نے فرشتوں کے وجود پہ کوئی حدیث تو نہیں سنائی، قرآن حکیم کی آیات سنائی۔ اب جو فرشتوں کا انکار کرے اور اس کو ویسے تسلیم نہ کرے جیسے قرآن کی آیات نے بیان کیا، وہ ان کے وجود کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منکرین حدیث حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں۔ وہ حدیث کا انکار کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ اپنے مطلب کی تعویلات کرنے کا انہیں موقع ملے۔ اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پابندی لگا دی جائے، قرآن ویسے سمجھو جیسے محمد نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، قرآن ویسے سمجھو، تو پھر اس کے اندر اپنی مرضی کی کوئی بات، پھر وہ دکانداری نہیں چلے گی۔ وہ ملنگ سے کہا کسی نے، ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھتے ہو، کتنے جاہل ہو، نماز پڑھا کرو۔ کا پاگل آدمی، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو۔
اور لکھا ہوا ہے قرآن میں، ملنگ نے جھوٹ تو نہیں بولا. اس نے کہا بھائی آگے تو پڑھ لے وانتم سکارا، نماز کب نہ پڑھا کرو جب نشے کی حالت میں ہو. کہنا اے مینو عمل کر لین دے، او تو عمل کر لے، مجھے اتنی بات مان لینے دو. ملنگ ویسے ہی نشے میں رہتا 24 گھنٹے، تو نماز کی چھٹی تو ہو گئی. قرآن کا انکاری ہے حدیث کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکاری ہے حدیث کا انکار کرنے والا، اور وہ حدیث کا انکار کرتے ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ کسی طرح ہمیں قرآن حکیم کی آیات کے اندر من مانی تعویلات کرنے کا موقع مل جائے، من مانی باتیں کرنے کا موقع مل جائے. قرآن حکیم سے ایک اور مسئلہ ثابت ہے، اور وہ مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے. قرآن حکیم نے مسئلہ تقدیر کو مختلف تعبیرات سے پیش کیا. چونکہ یہ تعبیرات ساری قرآن حکیم کی دی ہوئی اخبار ہے، لہذا ان کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. قضاء اور قدر، قضاء اور تقدیر یہ کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی یا مستقبل میں جو مخلوق پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہے، اور علم کامل کی وجہ سے انہیں ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مقرر کر کے لکھ دیا ہے. اب اس کے مطابق یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، پہلے مقرر کرنے کو تقدیر کہتے ہیں، اور اس کے مطابق وجود میں آنے کو قضا کہتے ہیں. بعض دفعہ تقدیر اور قضا دونوں ایک ہی معنی کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے. ایمانیات میں سے بنیادی ایمان کا حصہ ہے تقدیر پہ ایمان لانا، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کر کے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے پچھلے درس میں ہم نے آپ کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ قول سنایا کہ آپ کو کسی شخص کا سلام پہنچایا گیا، آپ نے پوچھا میں نے سنا ہے وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ تو میرا سلام اسے نہ کہنا اور اسے خبر دینا ابن عمر تم سے بری ہے. یہ اس کے کفر کے اوپر برات ہے. جو انسان تقدیر کا انکار کرتا ہے بعد یہ ایمان سے نکل جاتا ہے. منکرین حدیث، معتزلہ، قدریہ، دہریے اس تقدیر کا انکار کرتے ہیں. آئیے پہلے اس کو قرآن حکیم کی آیات سے سمجھیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، میرے مالک کا فرمان، قرآن حکیم کی آیت، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا. اس آیت میں ہر چیز کی تقدیر کا ذکر ہے. دوسری آیت سنیے، مالک فرماتا ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے. اس آیت میں صرف موت کی تقدیر کا قرآن حکیم کی آیت سے ثبوت مل رہا ہے. تیسری آیت سنیے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے. یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. پہلی آیت میں سورج کی تقدیر اور دوسری آیت میں چاند کی منازل کی تقدیر کا ذکر قرآن حکیم کی آیت سے ثابت ہے. ایک اور آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے. ان دونوں آیات میں ہر چیز کی تقدیر کا ذکر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مالک فرماتا ہے بے شک ہم نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اس میں بھی ہر چیز کی تقدیر کا ذکر قرآن حکیم کی آیت میں ثابت ہوا. مالک کا فرمان سنیے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم ایک طے شدہ تقدیر ہوتی ہے. اللہ کا حکم ایک طے شدہ تقدیر ہوتی ہے. مادہ قضا قرآن حکیم میں اس کے ساتھ مالک کے جو فرامین ہے وہ سنیے، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا، فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے. یہاں قضا
بمعنی تقدیر ہے، یعنی ایک شخص کو صلیب پہ چڑھایا جانا، سولی پہ چڑھایا جانا، اور دوسرے کی نجات پہلے سے ہی مقرر کر دی گئی۔ ایک اور آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے، بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہلے سے مقرر شدہ معاملہ تھا، طے شدہ معاملہ تھا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر انسان نے جہنم کے پر وارد ہونا ہے، اس کے بارے میں مالک فرماتا ہے تیرے رب کے نزدیک یہ فیصلہ شدہ بات ہے، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی فیصلہ شدہ بات ہے۔ مادہ کتاب، یعنی ہر بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کتاب میں لکھ رکھی۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم کے الفاظ کو سنتے ہیں، آیات کو سنتے ہیں، اور اس کتاب کا نام لوح محفوظ بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو۔ شادی ہو جائے تو شادی کے بعد اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، مالک فرماتا ہے اللہ نے تمہارے مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اس کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اولاد کے بارے میں خاص فرمان ہے، شادی اس کنواری لڑکی سے کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ ہمارے ہاں درس کیا دیا جاتا ہے؟ بچے دو ہی اچھے، دو ہم دو ہمارے، ایک کڑی ہو جائے ایک منڈا ہو جائے، اگر سیٹ پورا ہو گیا ہے بس۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تو نس بندی کروا، اسے کہتا تو نل بندی کروا، دونوں اپنا اپنا کھاتا بند کروا دیتے ہیں۔ اور 20 گھرانے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے، یہ نل بندی اور نس بندی کروانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، یا بیٹا بیمار ہو کے مستقل چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، یا ان کو موت آ کے لے جاتی ہے، اور یہ ساری عمر پھر اپنی گناہ پر ندامت اور جلتے روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، یہ ہمارے ملکوں میں تو باقاعدہ اس پر وزارتیں بنی ہوئی ہیں، جس کا نام وزارت بہبود آبادی، حقیقت میں وہ برباد آبادی ہے، بہبود آبادی تو نہیں۔ ان کے جو پروگرام آتے ہیں، وہ جو اشتہارات پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت والے جملے ہوتے ہیں۔ ایک میں نے بھی منظر دیکھا، محکمہ محبود آبادی کا، برباد آبادی کا ایک اشتہار، ان کی ایک مشہوری، انہوں نے ایک لڑکا اور لڑکی دکھائے، لڑکے کے ہاتھ میں بیٹے کی انگلی، لڑکی کے ہاتھ میں لڑکی کی انگلی، اور کہا جی بس دو ہم دو ہمارے۔ اور پھر خرگوش دکھایا، وہ خرگوش نہیں، جوڑا چھوڑا، اور وہ چند مہینوں کے اندر 10-20 ہو گئے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں عقل مند انسان ہے یا خرگوش؟ تو جواب ملتا ہے کہ عقل مند انسان ہے۔ کیوں؟ بس وہ 2 کے بعد معاملہ ختم کروا دیتا ہے، اور خرگوش جو ہے وہ سلسلہ اپنا چلائے رکھتا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں یہ ترغیب کثرت اولاد کی، قرآن حکیم کی آیات کے اندر رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا اللہ نے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا داتا بھی اللہ ہے اور جو آنے والا ہے اس کا داتا بھی اللہ ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے، فقر، فقیری، غربت کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرے۔ اور آج یہ ظالم ڈراتے کس بات سے ہیں کہ اتنا سا رقبہ تھا، 1 مربع آپ کی زمین تھی دادا ابو کی، پھر آپ کے والد اور تائے اور چچا ہوئے 5، پھر آگے 5 میں سے 25 ہوئے، 25 میں سے 45 ہوئے، اور یہ کہاں ملے گا؟ تو رہے تو وہی 1 مربع کہاں سے کھائیں گے؟ جیسے یہ زمین رازق ہے، اللہ رازق نہیں ہے۔ اگر عقل کی بات ہی کرتے ہو بھائی، جو کھانے کا ایک منہ لے کے آ رہا ہے وہ کمانے کے 2 ہاتھ نہیں لا رہا ہے۔ یہ ظلم کا، یہ کفار کی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان گھرانوں کے اندر بھی
وہ کفار کے انہی جملوں کو رائج کرتے، بلکہ وہ گھر گھر گھومتے پھرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. اور کئی ایسے ممالک بھی ہے جہاں پہ اگر کوئی عورت آگے اپنا یہ بچوں والا سسٹم ختم کرواتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے، کیونکہ وہ کفار کے نقشے پہ چل رہے ہیں اور ان کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں. مالک کا فرمان سنیے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، جو اللہ نے لکھ دی، جو کتاب میں تحریر ہو گئی ہمیں وہ پہنچے گی. اور جو اللہ نے نہیں لکھی کائنات مل کے وہ دکھ دینا چاہے دے. کفار مکہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیرے میں لے چکے ہیں. نوجوان موجود ہیں، ہر قبیلے کا ایک فرد تلواریں لے کے کھڑا ہے. وہ جو چاہتے ہیں کر لیں، ہوتا وہ ہے جو عرش والا اللہ چاہتا ہے. اس مسئلے کو اپنے لیے عقیدہ بنا لیں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ہوگا، اس کے خلاف کچھ ہو سکتا. اللہ پر ایسا یقین، ایسا بھروسہ کیجئے، دل کے اندر اللہ پر محبت کا سمندر ایسے جوش مارے کہ جو جی میں آتا ہے کر گزرو، مجھے وہی ہوگا جو میرے اللہ نے لکھا ہے، اور جو رب نے نہیں لکھا وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا. ان دونوں آیتوں کا مضمون بھی یہ ہے کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور اس آیت میں، آخری آیت میں، بنو نضیر کے ان یہودیوں کا قصہ ہے جن کے بارے میں مالک کا یہ فرمان، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا. مالک کا فرمان سنیے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، ہر چیز مالک کے ہاں لکھی گئی. پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تقدیر لکھی گئی، قلم خشک ہو گئی. تقدیر لکھی گئی، قلم خشک ہو گئی. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، میرے ذمے اس کے مطابق محنت کرنا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا، جس پہ بھی عذاب نازل کیا، اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر کر رکھی ہے، ان کا وقت مقرر کر رکھا ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص اور ہر بستی کی ہلاکت پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. ان دونوں آیتوں میں ہر ایک چیز کے متعلق یہ ذکر ہوا کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا، کتابت کا ذکر قرآن حکیم کی آیات سے ثابت. تقدیر کے یہ سارے مسائل پر اللہ کے کلام کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اور آخر میں آپ کو منکرین حدیث کا عقیدہ بھی سناؤں گا. ان آیات کو غور و فکر کے ساتھ بار بار پڑھنے پر انسان کے دل میں قضاء اور قدر کے بارے میں یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے. صحیح مسلم میں حدیث جبرائیل موجود ہے، اس کے اندر ایمانیات کا بیان کرتے ہوئے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو ایمان لے کر آئے اللہ پر، مومن ہونے کے لیے لازم شرط ہے تو ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تو اس اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے کر آئے. لیکن چونکہ منکرین حدیث رسول کا انکار کرنے والا مجرم گروہ، پرویزی فرقہ، غلام احمد پرویز، ان کی زندگیوں کا مقصد ایمان کی جڑوں کو کاٹنا ہے. یہ ایمان کا چولا پہن کے، اسلام کا چولا پہن کے، اور اندر سے اسلام کے درخت کو کھوکھلا کرنے والی ظالم تحریک ہے. تو آئیے سنیے غلام احمد پرویز تقدیر کے بارے میں کیا لکھتا ہے. وہ کہتا ہے تقدیر پہ ایمان لانا مجوسیت ہے.
تقدیر کو ماننا مجوسی ہونے کے برابر ہے۔ قرآنی فیصلے نامی کتاب ہے اس ظالم کی، اس میں لکھتا ہے اس طرح جب ایک دفعہ فرقہ بندی ہو گئی تو پھر اس کے بعد چل سو چل مجوسی اساورہ نے یہ سب کچھ اس خاموشی سے کیا کہ کوئی بھانپ نہ سکا کہ اسلام کی گاڑی کسی دوسری پٹڑی پہ جا پڑی۔ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی کہ اسے مسلمانوں کے ایمان کا جزو بنا دیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایمان میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میں اللہ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاتا ہوں، یہ چھٹا جز بنا کر ہمارے اندر داخل کر دیا۔ اسی کتاب قرآنی فیصلے میں لمبی بحث کے بعد آخر میں تقدیر، اجل اور موت کے بارے میں غلام احمد پرویز لکھتا ہے یہ تصور قرآن کے منشا کے خلاف ہے۔ ہم نے تقدیر کے اوپر جتنے دلائل دیے وہ قرآن حکیم کی آیات سے دیے، اور وہ ظالم کہتا ہے کہ یہ مجوسیوں کا، مجوسی ذہنیت کے مالک علماء کا کردار ہے کہ انہوں نے اس تقدیر کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کو نقل کر کے نحن قدرنا بینکم الموت، اس کا معنی غلام احمد پرویز تحریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کے پیمانے مقرر کر دیے۔ یہ ترجمہ عجیب و غریب اور فہم سے خالی ہے۔ قرآن میں تحریف کرتے ہوئے ان ظالموں کو بالکل جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ ترجمہ کسی بھی لغت پہ نہ ملے گا۔ رہا تقدیر کے متعلق یہ سوال کہ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا، یہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ایک چیز وجود میں آئی نہیں، پہلے سے اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دھوکہ کب کھاتے ہیں؟ جب اس کو اپنی عقل پہ رکھ کے پیش کرتے ہیں اور مالک و خالق کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے، اللہ کے لیے اعلی مثال صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک استاد کہتا ہے اپنے شاگرد کو، دو شاگرد ہیں اس کی کلاس میں، اسے کہتا تو فیل ہو جائے گا، اسے کہتا تو پاس ہو جائے گا۔ فیل ہونے والا واقعی فیل ہو گیا۔ فیل ہونے کے بعد وہ استاد سے کہ استاد جی میں تو اس لیے فیل ہوا چونکہ آپ نے کہا تھا یہ فیل ہو جائے گا، تو آپ کا قصور ہوا، اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ استاد نے کیوں کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا؟ اس کی حرکتوں کو دیکھ کے، ٹائم پہ سکول نہیں آتا، سکول کے واجب نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی میں دھیان نہیں ہے، لیکن استاد کا علم تو ناقص ہے نا، کامل علم تو نہیں استاد کے پاس، ناقص علم ہے، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق کے بارے میں سارا علم ہے، اس کا علم کامل ہے۔ کچھ لوگ یہ شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تقدیر کو ماننے سے انسان مجبور محض ہو جاتا ہے، اس کی مشیت ختم ہو جاتی ہے، بس پھر وہ جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، مجبور ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر ایک غیبی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، یہ غیب کا ماجرا ہے، غیبی مسئلہ ہے جس کا انسان کو علم نہیں، لہذا صرف تقدیر پہ ایمان لانے سے مجبور ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ مسئلہ ہی غیب ہے، مسئلہ ہی چھپا ہوا ہے۔ اور دوسری آیت میں مالک انسان کے ارادے اور مشیت کا اثبات بھی کر رہا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہے اور قبروں کی پوجا کے اڈے بھی کھلے ہیں، مسجد میں سجدہ کر لو یا بابے کو سجدہ کر لو، راستے کھلے ہیں، چاہے مومن ہو جاؤ چاہے کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ نے یہاں اختیار دیا ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں تقدیر الہی کا ذکر موجود ہے، اور پرویزی تعویلات دھوکہ اور کھلا ہوا کفر ہے جس کو ماننے سے انسان وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے اوپر بحث کرنے والے، جس پہ ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دینی مسئلے پہ تقدیر کا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں، دنیا پہ کبھی ڈسکس۔ کسی بھائی نماز پڑھ لو، او جی چھڈو جی، میری قسمت جی نماز پڑھنا لکھے ہوا تھا پڑھ لوں گا، نہ لکھے ہوا تھا نہیں پڑھاں گا۔ آپ مجھے کیوں کہتے ہیں نماز پڑھیں؟ میری قسمت ہے نا، تقدیر میں لکھا ہوا یہ نماز پڑھے گا میں پڑھ لوں گا، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تو نہیں پڑھوں گا۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آج آپ نے بکرا روسٹ کر کے کھانا ہے، تو کنڈی لگا کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ جی میری تقدیر میں ہے میں نے بکرا کھانا ہے، تو کہیں سے بھونا بھنایا تیار تھال آ جائے گی۔ مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہے، کنڈی لگا کے ادھر بیٹھ رہوں گا تو بکرے کہاں سے آئے گا؟
दुकान पे जाऊंगा, दुकान खोलूंगा, कारोबार करूंगा, को 100 रुपए की चीज़ बेचूंगा, को 25 रुपए बचेंगे तो को 15 रुपए की मैं कब सा खा लूंगा। दुनिया के मसले पे लाके इसको फिट सिर्फ शैतानी हरबे और शैतानी शुबहे उसको इस्तेमाल करते हुए जहाँ दीन का मामला आता है तो ऐसे मसाइल पर शुबहात पैदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा वाले दरसों के अंदर हम मुनकरीन हदीस के बाकी अकायद को कुरान हकीम की आयत से साबित करेंगे। और हमारे दावे को याद रखना, मुनकर हदीस हकीकत में कुरान का मुनकर है। जो हदीस का इनकार करता है वो हदीस का इनकार नहीं कर रहा, वो अल्लाह के कलाम का इनकार करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस फितने से उम्मत इस्लामिया को महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى